بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عاشقان رسول، کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اسلامی مہینے نہ صرف وقت کے تعین کے لیے مقرر کیے گئے ہیں بلکہ ان میں اللہ رب العزت نے معنوی برکتیں اور روحانی پیغامات رکھ دیے۔ ایسا ہی ایک مہینہ ہے محرم الحرام، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور جس میں اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیاں ہمارے ایمان کی بنیاد کا حصہ ہیں۔ یہی مہینہ ہمیں شہادت، صبر، وفاداری اور دین پر ثابت قدمی سکھاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک سوال اکثر گردش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں میاں بیوی کے درمیان شرعی تعلق یعنی ہم بستری جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ گناہ تو نہیں؟ کیا یہ کسی روحانی ادب کے خلاف ہے، یا پھر یہ صرف عوامی عقیدت کا ایک انداز ہے جس کی اصل شریعت میں موجود نہیں؟ آج ہم اس اہم اور نازک سوال کا تفصیلی جواب قرآن و احادیث، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، اقوال و واقعات کے ذریعے جانیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، فرمایا یعنی اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ اور ظلم کو مزید سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے، مگر شریعت نے ان مہینوں میں خوشی، نکاح یا بیوی سے تعلق کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 394 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، محرم میں نکاح اور ہم بستری کو ممنوع یا ناجائز سمجھنا درست نہیں۔ شریعت نے اس سے منع نہیں فرمایا، اور جو کسی مہینے کو نحوست کی بنیاد پر حرام یا مکروہ کہے وہ جاہل ہے۔ اسی طرح بہار شریعت جلد 2 صفحہ 77 پر ہے، نکاح و معاشرت کی کوئی وقتی ممانعت شریعت نے نہیں کی سوائے حیض و نفاس اور روزے کی حالت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنی بیوی سے تعلق رکھتا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ نکاح کے بعد ہم بستری کوئی معیوب یا ناپاک عمل نہیں بلکہ عبادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے بعد زندہ رہے، ان کی سیرت میں محرم کے مہینے میں ازدواجی تعلق کو ترک کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہما جو اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، ان میں سے بھی اس عمل کی ممانعت منقول نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کے چند واضح واقعات کی طرف جو اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ محرم میں میاں بیوی کا تعلق ناجائز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کئی نکاح محرم کے مہینے میں ہوئے، مگر آپ نے ان پر نہ اعتراض فرمایا نہ ممانعت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، محرم میں نکاح اور مباشرت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنی طرف سے حرام ٹھہرا دوں؟ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے محرم میں شادی نہ کرنے کی قسم کھائی، تو آپ نے فرمایا، کیا تم محرم میں پیدا ہوئے؟ اگر ہاں تو کیا تمہاری پیدائش بھی حرام ہے؟ امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا، اسلام میں نکاح اور ازدواجی تعلق کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں مخصوص حالتیں ہیں جیسے حیض، نفاس یا حالت احرام وغیرہ، باقی کوئی وقت منع نہیں، حتیٰ کہ محرم بھی نہیں۔ احکام شریعت جلد 2 میں ہے، میاں بیوی کا تعلق محرم میں رکھنا جائز ہے، اور جو اس کو ترک کرے کسی بدشگونی یا بدعتی نظریے سے وہ شریعت سے جاہل ہے، جہالت کر رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ایک بزرگ نے محرم میں اپنی شادی کو مؤخر کرنا چاہا، تو خواجہ صاحب نے فرمایا، کربلا کا درس یہ ہے کہ حق کو جیو، باطل سے ڈرو نہیں۔
اگر اللہ نے تمہارے نکاح کا وقت لکھا ہے تو اسے مؤخر کر کے غم کو شریعت پر غالب مت کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے، جس چیز کو اللہ تعالی نے حلال کیا اسے حرام نہ کہو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا اس سے اجتناب کرنا سنت نہیں بلکہ بدعت ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس کا حصہ نہ ہو، جو اس دین کا حصہ نہ ہو، وہ مردود ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو محرم میں نکاح یا ہم بستری کو گناہ، مکروہ یا نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، وہ دین میں نئی بات ایجاد کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کا دل شہادت حسین کے غم میں پگھلا ہوا ہے اور وہ جذباتی طور پر سوگوار ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرے، مگر اسے شریعت کا حکم مت سمجھے۔ اب آخر میں چند دلائل کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں محرم کو صرف قتال سے روکا گیا ہے، یعنی جنگ سے، نہ کہ نکاح یا تعلقات سے۔ نمبر 2، احادیث میں نکاح و مباشرت کو عبادت کہا گیا ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ کرام سے اس عمل کی ممانعت کا کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 4، اہل سنت و جماعت کی تمام معتبر کتابوں نے اسے جائز لکھا ہے۔ نمبر 5، محرم کو منحوس سمجھنا بدعت اور جہلیت کی علامت ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچائی، شریعت اور عقیدے کی درست رہنمائی عام ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل حنیف وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو علم، بصیرت پر مبنی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اور